السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد ہے۔ میں نے زندگی کو اور موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں نے سب رشتوں کو آزما کر بھی دیکھ لیا ہے۔ میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہوں۔ کئی بار میں نے سوچا خود کو ختم کر دوں، مگر ایک اندیکھی قوت مجھے حرام موت مرنے سے روک رہی ہے۔ میرے دل کو کہیں کہیں سکون نہیں ملتا۔ یہ سکون کی تلاش تھی، لیکن مجھے معلوم تھا اب شاید یہ مر کر بھی سکون ملنے والا نہیں تھا، کیونکہ جس طرح عیاشی میں نے اپنی زندگی گزاری تھی، گناہوں کے اندر گر کر میں اسی دلدل کا حصہ بن گیا تھا۔ میں نے زندگی کا ہر موڑ دیکھ لیا تھا، پیار، محبت، گھر والوں کے ساتھ خوشی میں بتایا وقت، یہاں تک کہ جرم کی دنیا میں بھی گر چکا تھا اور حوالات کا حصہ بھی بن کے آیا تھا۔ کورٹ کچہریوں کے چکر بھی میں نے کاٹے تھے۔ اس ایک زندگی میں لوگوں کو اتنا موقع نہیں ملتا کہ وہ زندگی کا ہر روپ، ہر رنگ دیکھ لیں، لیکن میں وہ خوش نصیب یا شاید بد نصیب شخص تھا جس نے زندگی کا ہر اتار چڑھاؤ، خوشی، غمی، آزمائشیں، ہر چیز جھیلی تھی، اور مجھے معلوم نہیں تھا آنے والا وقت مجھے کہاں لے جائے گا، کیا کیا دیکھنا پڑے گا۔ ابھی میں مارا بھٹک رہا تھا، کبھی کسی مسجد کے اندر جاتا تو کبھی کسی درگاہ میں بیٹھ جاتا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے جسم کے اندر میری روح کو ہلچل مچی ہوئی ہے، یا تو وہ جسم کے قید سے آزاد ہو کر اڑ جائے گا، یا پھر اور مزید مجھے اس بے چینی میں جسم اور روح کی جنگ کی ہلچل کے ساتھ گزارنا پڑے گا۔ کسی زمانے میں لکھاری ہوا کرتا تھا، قلم کی سیاہی سے سفید کاغذ پر ایسے ایسے الفاظ اتارتا کہ لوگ پڑھ کے دنگ رہ جاتے۔ جب میں بات کرتا تو ایسی ایسی فلسفے جھاڑتا کہ لوگ بڑی شوق سے میری گفتگو سننے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے، اور آج میرے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ زندگی مجھے ایسے موڑ پر لے آئی تھی جہاں میں نکما اور ناکارہ شخص بن کر رہ گیا تھا۔ وقت اور حالات انسان کو بدل دیتے ہیں۔ باپ کی موت کے بعد مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا تھا ذمہ دار کیا ہوتی ہے، کمانا کسے کہتے ہیں۔ شروع میں تو میں بہت ہنسی خوشی بے فکری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا تھا۔ اب گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے میری یاریاں دوستیاں چھوڑ کر کام پر لگنا پڑا۔ میں اس وقت نوکری کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا۔ ابو کی اچانک موت کے بعد سے پورے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑی تھی۔ اماں بہت بیمار تھیں اور ان کی دوا کا خرچہ کافی زیادہ آ جاتا تھا۔ میرے باقی بہن بھائی بہت چھوٹے تھے، وہ اسکول میں پڑھ رہے تھے، اور میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ میری تعلیم FA تک کے میرا آگے پڑھنے کا ارادہ تھا، مگر ابو کی اچانک موت نے میرے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اس خواہش کو دل میں دبانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ جانتا تھا کہ اب میں گھر میں سب سے بڑا ہوں اور ساری ذمہ داریاں مجھ پر ہیں۔ میں ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گیا ہوں۔ اب میں اپنی خواہشات کو بھی پورا نہیں کر سکوں گا، اور پھر میں مزدوری کرنے لگا تھا۔ سخت گرمی اور تپتی ہوئی دھوپ میں اینٹیں، ریت، بجری اٹھانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس سب سے میرا رنگ بالکل جھلس کے رہ گیا تھا، اور میرے منگیتر جو میری خالہ کی بیٹی تھی، جو مجھ پر جان دیتی تھی، وہ جب بھی یہاں پر آتی، میری حالت دیکھتی تو وہ رو پڑتی تھی۔ وہ مجھے کہتی کہ تم اپنا کیا حال بنا لیا ہے، تم تو ابھی سے حال سے بے حال ہونے لگے ہو، اپنا خیال رکھا کرو۔ تمہیں دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے، اپنے لیے نہ صحیح میرے لیے خوش رہا کرو، اپنا خیال رکھا کرو۔ اس کی باتیں مجھے نئی زندگی کا احساس دلاتی تھی، اور میں یہ سوچ کر خوش ہو جاتا تھا کہ کوئی تھا جو مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اس کے لیے میں اس قدر اہم تھا۔ اور پھر سخت گرمی میں مزدوری کرتے ہوئے میں بہت سخت بیمار ہو گیا تھا، اور اب تو میں تھک کر چور چور ہو گیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں محنت مزدوری کر سکوں۔
ایک روز میری ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں راز کی بات بتاؤں. پیسہ کمانے کا ایک شارٹ کٹ ذریعہ ہے میرے پاس. ہم کسی بچے کو اغوا کر لیتے ہیں اور اس کے گھر والوں سے تاوان مانگتے ہیں. اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ غصے میں آ گیا. میں نے کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ چاہے حالت کیسے بھی ہو ہم لوگ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے. تم جانتے ہو یہ گناہ ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ گناہ تب ہوگا جب ہم اسے نقصان پہنچائیں. ہم اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بس اس کے گھر والوں سے پیسے لیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے. تم اس بارے میں ضرور سوچنا. میں نے اس کو صاف جواب دیا کہ اس قسم کے کام نہیں کر سکتا میں. لیکن جب میں گھر گیا تو مجھے پتا چلا کہ میری بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. جب اسے ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا گردہ کام نہیں کر رہا ہے اور جلدی سے ہمیں اس کا آپریشن کرنا ہوگا، اور یہ علاج ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوتے ہیں. یہ سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا. اگر جلدی اس کا آپریشن نہیں ہوا تو وہ مر جائے گی، اور میں اتنی جلدی پیسوں کا انتظام نہیں کر سکتا تھا. میں سیدھے اس دوست کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم جیسا کرنا چاہتے ہو ویسا کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن ایک شرط پر کہ بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. میں نے اور میرے دوست نے مل کر ایک 8 سالہ بچے کو اغوا کر لیا اور اس کے گھر والوں سے پیسے مانگے. میرے دوست نے ان کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ پولیس کو بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اگر پولیس کو بتایا تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. جب میں نے اپنے دوست کو آنکھیں دکھائیں تو اس نے کہا کہ میں صرف ان کو دھمکی دے رہا تھا، ایسا قدم نہیں اٹھانے والا، بے فکر رہو. جب انہیں پیسے لانے تھے تو وہ اپنے ساتھ پولیس بھی لائے. میرا دوست پولیس کو دیکھ کر ہڑبڑا گیا اور اسی وقت غصے سے بچے کا گلا دبانے لگا. میں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی. اس نے مجھے دھکا دیا اور میرا سر جا کر دیوار سے لگا. میں نے اسے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم بچے کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے. لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور بچہ جو پہلے خوف زدہ تھا اس کے اتنے بھاری بھرکم ہاتھ کے دباؤ سے چند پل میں ہی لڑک گیا تھا. میں کمزور تھا، میرا دوست بہت طاقتور تھا. اس نے بچے کی جان لے لی اور خود بھاگنے کی کوشش کرنے لگا. پولیس آ گئی اور اس کو پکڑ لیا اور مجھے بھی پکڑ لیا، اور میں نے پولیس کو کہا کہ میں نے اس کو نہیں مارا، میں مجبور تھا، میں نے صرف اس کا ساتھ دیا. لیکن اس سے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن اس نے بچے کا گلا دبایا اور اسی مذمت کے دوران میرا سر پھٹ گیا. پولیس نے پھر بھی مجھے گرفتار کر لیا. میں شدید پریشانی میں مبتلا تھا. میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم لوگوں نے بچے کا قتل کیا ہے. یہ صدمہ میری بہن برداشت نہیں کر سکی اور وہ فوت ہو گئی اور مجھے جیل میں ڈال دیا گیا. میری منگیتر کے گھر والوں نے اس کی کہیں اور شادی کر دی اور میری ماں اتنے سارے صدمے سہ نہیں سکی اور وہ بھی خالق کے حقیقی سے جا ملی. لیکن میں پتھر کا بنا ہوا تھا، اتنے سارے دکھ اور پریشانیاں ایک ساتھ جھیل چکا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تھا. لیکن خدا کی کرنی ایسے ہوئی کہ جس جگہ پر میرے دوست نے اس بچے کو رکھا تھا وہاں پر پہلے ہی سے ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا، جس سے ظاہر ہوا کہ میں نے بچے کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے دوست نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی. اس وجہ سے میری سزا میں ترمیم کر دی گئی اور مجھے 7 سال سزا سنائی تھی، اس لیے کہ میں نے بچے کو اغوا کرنے میں اپنے دوست کا ساتھ دیا تھا. 7 سال بعد جب جیل سے واپس آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا. میری دوسری بہن کی شادی ہو چکی تھی، لیکن اس نے مجھ سے کوئی رابطہ رکھنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ میں ایک قیدی تھا، مجرم تھا
اس کے سسرالی نہیں چاہتے تھے کہ وہ مجھ سے کوئی رابطہ رکھے۔ میں اب گلیوں میں بھٹکتا رہتا ہوں، لیکن مجھے کہیں سکون نہیں ملتا۔ میری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اگر میں شارٹ کٹ کا راستہ نہیں ڈھونڈتا تو آج سب کچھ صحیح ہوتا۔ میری بہن کی جتنی زندگی لکھی تھی اسے اتنی ہی زندگی ملنی تھی، لیکن سب کچھ یوں ختم نہیں ہوتا۔ میری آپ سب سے التجا ہے کہ خدارا کبھی بھی پیسہ کمانے کے لیے شارٹ کٹ کا راستہ استعمال مت کریں، کیونکہ ہمیشہ نقصان آپ کا ہی ہوگا۔